بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابیح کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت، قرآن و سنت کو تھامے رکھنے کے بیان کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر ہے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین حجاز کی طرف سکڑ آئے گا، یعنی وقت اور زمانے میں فتنے اور دین سے دوری اس طرح ہوتی چلی جائے گی کہ دین سکڑتے سکڑتے حجاز کی طرف آ جائے گا۔ حجاز کہتے ہیں وادی مکہ و مدینہ، دونوں کو جب مشترکہ نام دیتے ہیں تو اسے وادی حجاز کہتے ہیں۔ بعض احادیث میں مدینہ پاک کا بھی ذکر ہے کہ ایمان سکڑ کے مدینہ میں آ جائے گا، اور یہ جو حدیث پاک پڑھ رہے ہیں ہم ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، کہا کہ ایمان سکڑ کر حجاز کی طرف آ جائے گا، جس طرح سانپ سکڑتے ہوئے اپنے سوراخ کے اندر آ جاتا ہے اور اپنے بل میں آ جاتا ہے، تو ایمان کا بھی جو مرکز ہے حجاز، ایمان بھی سکڑتے سکڑتے حجاز کے اندر آ جائے گا۔ اور بے شک دین اسلام سرزمین حجاز میں آ کے پناہ لے گا، جس طرح پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے پناہ لیتی ہے۔ پہاڑی بکری جو پہاڑوں پہ رہنے والی ہو، جب اسے خطرات ہوتے ہیں تو وہ چوٹی پر اپنے گھر کی طرف جا کے گھستی ہے، تو اسلام بھی بالآخر فتنوں کے زمانے میں سکڑتا سکڑتا وادی حجاز تک ہو جائے گا۔ بے شک دین غربت و تنہائی میں ظاہر ہوا تھا۔ جب دین اسلام کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت بھی اس کے ماننے والے تھوڑے تھے، 2 ہوئے، 4 ہوئے، 6 ہوئے، 10 ہوئے، 40 ہوئے۔ تنہائی میں یہ دین شروع ہوا تھا اور عنقریب غربت و تنہائی میں لوٹ جائے گا۔ پھر ایسا وقت آئے گا کہ لوگ دین کا نام لینا چھوڑ دیں گے۔ دین کے ساتھ وابستہ ہونا، دین سے چمٹے رہنا، دین کا نعرہ بلند کرنا، یہ باتیں لوگ اس سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ جس طرح ابتدا میں دین غریب و تنہا تھا، آخر میں بھی تنہا رہ جائے گا۔ پس مبارک ہو ان غربا کو، یعنی وہ کم لوگ جو دین کے ساتھ چمٹے رہیں گے، ان کو مبارک ہو جن لوگوں نے میرے بعد میری سنتوں کو درست رکھا، میرے طریقوں کو درست رکھا، ان کو پھیلاتے رہے، انہیں رواج دیتے رہے، حالانکہ لوگ ان کو خراب کر چکے تھے۔ جب لوگ سنتیں چھوڑ چکے ہوں، اس زمانے میں جو میری سنتوں کو زندہ کرتا رہے گا، ایسے خوش نصیب لوگوں کو آقا فرماتے ہیں میری طرف سے مبارک ہو ان کے لیے کہ وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر وہ کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا۔ یہ جو باتیں ہیں آخری زمانے کی ذکر کی جا رہی ہیں، اور تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ جب لوگ دین سے دور ہو رہے ہوں تو تم قرآن و سنت کے ساتھ چمٹے رہنا تاکہ اپنا دین بچا سکو۔ میری امت میں وہ سب کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا۔ میری امت اور بنی اسرائیل آپس میں بالکل مطابق اور موافق ہو جائیں گے، جس طرح ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ انسان دونوں پاؤں میں جو جوتا پہنتا ہے وہ ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے۔ فرمایا عادتوں میں، اپنے اخلاق میں، اپنی بدعمالیوں میں، بد کرداریوں میں میری قوم جو امت ہے یہ بھی بنی اسرائیل کی طرح ہو جائے گی۔ انہی کی طرح لیت و لال کرنے والے، ضد کرنے والے، احکام دین سے انحراف کرنے والے اس طرح پہ ہو جائیں گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک الفاظ آئے، میں رات سوچ رہا تھا کہ میں یہ نہ پڑھوں، مگر چونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ فرمایا یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ضرور ایسے لوگ ہو جائیں گے، استغفر اللہ العظیم، جو اس فعل کے مرتکب ہوں گے۔ بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے،
اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. یعنی بنی اسرائیل بھی فرقہ واریت کا شکار ہوئے، آپس میں دھڑے بندی کا شکار ہوئے، ایک دوسرے پر فتوے لڑائیوں کا شکار ہوئے. وہ 72 میں ہوئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اور ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقے کے سوا باقی سب دوزخ میں جائیں گے. لوگوں نے کہا وہ ایک کون سا ہے؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو میرے طریقے پر اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلتا رہے گا وہی ناجی، نجات پانے والا قیامت کے دن کامیاب ہوگا. جو میرا طریقہ چھوڑ دے گا، میرے اصحاب کا طریقہ چھوڑ دے گا تو وہ قیامت کے دن نجات پانے والوں میں سے نہیں ہوگا. یہ حدیث پاک ہے جسے ترمذی نے، امام احمد نے، ابو داؤد نے، بہت سی کتب حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے. اگلی حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو، یا فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی پر اکٹھا نہ ہونے دے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ شرق سے لے کر غرب تک پوری کی پوری امت ہی گمراہی پہ اکٹھی ہو جائے اور کوئی ایک طبقہ بھی ہدایت پر نہ رہے. ایسا نہیں ہوگا. جیسا بھی زمانہ آ جائے، حالات جیسے بھی آ جائیں، بہرحال ایک جماعت ایسی موجود رہے گی جو حق سے چمٹی ہوگی، حق پر قائم ہوگی. اور فرمایا اور اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے. یعنی جو لوگ مین سٹریم والی جماعت کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ جائیں گے، وہ اس اللہ والی جو رحمت جس پہ اللہ کا ہاتھ ہے اس سے وہ نکل جائیں گے. یعنی جو مین جماعت ہوتی ہے اللہ کا ہاتھ اس پر ہوتا ہے. اور فرمایا جو شخص جماعت سے الگ ہو گیا پھر وہ الگ ہی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. جماعت کے ساتھ جڑے رہو. اسی لیے ہم لفظ بولتے ہیں اہل السنت والجماعہ، یعنی وہ لوگ جو سنت مصطفیٰ اور جماعت صحابہ کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ جماعت پر ہوا کرتا ہے. جو جماعت سے بکھر کے الگ ہو جاتا ہے تو پھر وہ الگ ہی جہنم چلا جاتا ہے. ایک حدیث پاک میں اس کو یوں سمجھایا گیا کہ جس طرح بھیڑ کا ریوڑ ہوتا ہے تو جو بھیڑ ریوڑ سے جڑی رہے وہ چرواہے کی نگاہ میں رہتی ہے اور چرواہا اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے. اور جو بھیڑ ریوڑ سے الگ ہو کر اکیلی ہو کے کھسک جائے تو وہ بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے. وہ پھر اس جماعت سے الگ ہونے کی وجہ سے تباہی کا شکار ہو جایا کرتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے اور آقا نامدار علیہ السلام کا ہر لفظ خوبصورت ہے، مگر اس حدیث پاک کے الفاظ بہت انسپائر کیا انہوں نے. آقا نامدار نے فرمایا حضرت انس کو، اے میرے عزیز بیٹے، آپ صحابی ہیں مگر سرکار کی محبت دیکھیے. نوجوان صحابی تھے، تعلیم چونکہ ان کو بھی علم حاصل کرنے کا شوق تھا، اور جو شوق رکھنے والے ہوتے ہیں تو سکھانے والوں کو ان کو سکھانے کا بھی شوق ہوتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں اے میرے عزیز بیٹے، اگر تو صبح و شام اس حال میں کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق کھوٹ نہ ہو، اپنے دل کو تو صاف رکھ سکتا ہے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو. صبح ہو تو تیرا دل صاف ہو، رات کو بستر پہ جائے تو تیرا دل صاف ہو. اگر تو ایسا کر سکے کہ صبح و شام تو ایسے حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کر. فرمایا ہے میرے عزیز بیٹے، یہ کام میری سنت ہے. اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا ہر حال میں یہ میری سنت ہے. اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آپ یہ اجر سنیے اور اس بات کی اہمیت سے غور فرمائیے. فرمایا کہ یہ دلوں کو صاف رکھنا کدورتوں سے، نفرتوں سے، حسد سے اور لوگوں کے بارے میں کھوٹ سے، یہ میری سنت ہے. اور جو میری سنت پہ عمل کرے گا حقیقت میں وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، میرا ساتھی ہوگا، میری سنگت میں رہنے والا ہوگا. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں پر اور جس سنت کا ذکر اس حدیث پاک میں ہوا ہے بطور خاص اسے اپنے
اسے اپنے دلوں میں جاگزی کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.